پری میچور ایجیکولیشن، صورت انزال۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور اس کی ہسٹری، وجوہات، مین وجوہات اور کچھ اس کی حفظ ما تقدم کے طور پر۔ باقی کچھ آپ کو میں ٹپس دوں گا، ایک نسخہ بھی اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ایزیلی گھر میں تیار کر لیں اور اس کو ریگولر استعمال رکھیں تاکہ اس مسئلے سے بچ سکیں۔ اور یہ سیف ہے، نقصان دہ نہیں ہے، مستقل آپ کا علاج ہے۔ صورت انزال، سب سے بڑی وجہ صورت انزال کی، صورت انزال کہتے کسے ہیں؟ سب سے اس سے پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، صورت انزال کہتے کسے ہیں؟ مخصوص ٹائم کے اوپر فارغ ہو جانا، بہت جلدی ڈسچارج ہو جانا، یعنی کہ اپنے انٹرکورس سے پہلے ہی کچھ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صورت انزال۔ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، دخول سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ مادہ منویہ بہت ہی زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اور بغیر حیل و حجت تھوڑے سے سیکس ڈیزائر آنے سے یا ٹچ ہونے سے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، اور کبھی تو انتشار بھی نہیں آتا، یعنی کہ وہ ریڈی نہیں ہوتے ذہنی طور پہ، تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے مین ہسٹری ہے، یا سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں، صورت انزال کے بارے میں یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک خاص طور پہ ایک پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عام طور پہ مرد حضرات کا یہ ٹائم جو ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 25 منٹ، 30 منٹ، نہیں یار، یہ نیچرلی طور پر آپ کا جو ٹائم ہے یہ 2 سے 3 منٹ یا میکسیمم 5 منٹ۔ اس سے کم ہو تب بھی بیمار ہے، اس سے زیادہ ہو تب بھی بیمار ہے۔ میڈیسن کھا کے ہم لوگ اپنی اس ٹائمنگ کو بڑھاتے ہیں، لہٰذا وہ نقصان دہ ہیں۔ بہت سی ایسی میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں جن کے نام میں لوں تو بے شمار ہیں، لیکن میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ لوگ یہ ذہن میں آتے ہیں۔ جو آج کل آپ 20-50 روپے کی گولی، کوئی 200 روپے کی، کوئی 100 روپے کی، یہ سب کھانے سے آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے ایسی ادویات سے پرہیز کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، خوراک مینٹین کریں، اگر کوئی مرض ہے تو اس کا صحیح علاج کریں۔ آپ علاج کرنے سے ہی آپ کا صحیح فائدہ ہے۔ اچھا، اگلی علامت، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اسباب کا ذکر کروں، میری آپ دوست احباب سے یہ درخواست ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور اپنے دوست احباب کو سینڈ کر دیا کریں، فیس بک، ٹویٹر یا دوسرے چینلز پہ جو بھی اب یوز کرتے ہیں، شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ علم پھیلانا چاہیے تاکہ ہر شخص اپنا علاج کر سکے۔ میں تو صرف ٹریٹمنٹ دیتا ہوں، آپ کہیں سے بھی میڈیسن خریدیں، استعمال کریں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے اس لیے واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کو یوز کریں اور آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کی میڈیسن جو آپ کے متعلق ہوگی وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس لیے میں ساتھ ساتھ نمبر بھی دیتا ہوں، بلکہ اب تو میں نے آن لائن ٹریٹمنٹ بھی شروع کیا ہے۔ جو شخص مشورہ لینا چاہے، مشورہ فری ہے۔ اگر میڈیسن منگواتا ہے تو اس کے لیے میڈیسن چارجز موجود ہیں، TCS چارجز آپ نے خود ادا کرنے ہیں۔ میڈیسن بنا کے آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ آپ اگر میڈیسن بنی بنائی منگوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں اپنا ایڈریس اور میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، میڈیسن آپ کے دروازے پر ہوگی۔ اگر آپ بازار سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بھی آپشن موجود ہے کہ پورا نسخہ ہی موجود ہے، تو آپ آرام سے کسی ہومیوپیتھی میڈیکل اسٹور پہ جائیں، میڈیسن خریدیں، جو میں نے طریقہ کار بتایا اس کو اپلائی کریں۔ اگر نہیں سمجھ آتا تو پھر بھی واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔
اور آرام سے تیار کریں اور خود ہی استعمال کریں۔ ریگولر استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہترین نتائج ملیں گے۔ اب میں اسباب کی بات کرنے لگا تھا۔ اس مرض کے اسباب کیا ہیں؟ جلک یعنی مشت زنی، کچھ لوگ بچے بڑے ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آتا ہے۔ کثرت مباشرت، اس سے بھی یہ پرابلم آتا ہے، یا سوزاک کی وجہ سے، اعلیٰ تناسل اگر زیادہ حساس ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا ہمارے خیالات سیکس کی طرح بہت زیادہ ہوں، اس سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مثانے کے امراض یعنی کہ پروسٹیٹ کا کوئی پرابلم آ جائے اس کی وجہ سے، یا کچھ لوگوں کو پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں یہ ان کی پینس کی طرف آتے ہیں اور وہ اس کے راستے میں خارش پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اور اس کے اندر خارش رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے، یا اینس کی خارش کی وجہ سے، خشفہ کی خارش کی وجہ سے، یہ اس کے مین علامات ہیں۔ اب آپ آتے ہیں اس کی ہدایات کے بارے میں۔ اب ہم ہدایت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ہدایات موجود ہیں۔ اس مرض میں سب سے پہلے سبب دریافت کرنا چاہیے کہ اس مرض کے آنے کی وجہ کیا ہے، پھر ہم اس کے اوپر اس کے علاج کریں گے۔ یعنی اگر بہت زیادہ میل جمی ہوئی ہے اس حصے میں تو بھی اس کا پرابلم ہے، اور اگر اعضاء میں ویکنس ہے، اعصابی کمزوری ہے تو بھی اس کے ساتھ اس کا لنک ہے، اور مثانے کی میں گرمی ہے، تو مثانے میں پتھری کا پرابلمز ہیں، بواسیر کے کرم کے مسائل جو ہیں یہ ان کے سبب اور کثرت مواصلات یا جلک کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تیز مرچ مسالہ جات اور مرد حضرات کو زیادہ کھٹی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ان کو ایک تو نرم غذا استعمال کرنی چاہیے، لطیف اور زود ہضم ہو، دوسرا ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو مغلظ ہو، جو ان کی طبیعت میں گرمی نہ پیدا کرے۔ یہ 3-4 علامات مین ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کے اوپر ذرا غور کیجیے گا۔ اگلی علامات یا اگلا علاج جو میں آپ کو میڈیسن بتانے جا رہا ہوں، آپ کو چند ایک میڈیسنز کے اندر ہی بتاؤں گا، باقی تو ویسے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم آگے ڈسکس کرتے جائیں گے مختلف ٹاپکس مختلف لحاظ سے۔ آپ کے لیے جو مین میڈیسنز ہیں ان کے اوپر میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایگنس کاسٹس استعمال ہوتی ہے، اس میں کلیڈیم استعمال ہوتی ہے، اس میں بیٹا کارب استعمال ہوتی ہے، اس میں چائنا استعمال ہوتی ہے، کونیم استعمال ہوتی ہے، گریفائٹس ہے، لائکو ہے، اونسموڈیم ہے، فاسفورس ہے، فاسفورک ایسڈ ہے یعنی اسروفاس ہے، سیلینیم ہے، سلفر ہے۔ یہ اس کی مین علامات ہیں اس ٹاپک کے حساب سے۔ اب میں آپ کو اس کی ہسٹری میں جانے کی بجائے میں صرف آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ وہ میڈیسن خریدیں، کسی بھی آپ ہومیوپیتھک اسٹور سے خرید لیں، اچھی سے اچھی کمپنی خریدیں، جو آپ کی پاکٹ اجازت دیتی ہے اس کے مطابق خرید لیں۔ اگر آپ اس سے منگوانا چاہتے ہیں تو بنا بنایا نسخہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ کو کلیڈیم مدر ٹنچر، ایگنس کاسٹس مدر ٹنچر، لائکوپوڈیم مدر ٹنچر، اوناسموڈیم، ایسڈ فاس مدر ٹنچر، ان تمام کو جو میں نے ذکر کیا ہے مین ان تمام کو آپ لے کے ایک بڑی بوتل میں آپ مکس کر لیں، 10 جھٹکے دیں اس کو، اچھی طرح یہ پوٹینٹائز ہو جائے۔ پوٹینٹائز کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے ڈراپر میں ڈال لیں اور روزانہ 15 سے 20 قطرے
صبح دوپہر شام، دن میں 3 ٹائم، میکسیمم دن میں 4 ٹائم ریگولر استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے لگاتار 2 ماہ استعمال کیا، ویسے اس کا رزلٹ آپ کو 20 دن کے بعد آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اگر آپ 2 ماہ مکمل استعمال کرتے ہیں، آپ اس مرض سے انشاءاللہ تقریباً 70-80% تک نجات حاصل کر سکتے ہیں، اگر علامات اس کے مطابق ہوں۔ ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان تمام اس مسئلے کا صرف نسخہ ہے کہ آپ کا جو صورت انزال ہے اس کو کیور کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ شادی شدہ حضرات کے لیے بہترین ہے، اور ان کی ٹائمنگ بھی بہتر ہو جائے گی، اور نقصان دہ بھی نہیں ہے، اور بہترین فائدہ مند ہے۔ نہ اس کے گردوں کو افیکٹ ہوگا، نہ آپ کی کوئی پرابلم مزید بڑھے گی۔ اگر کسی بندے کو یورین کے ساتھ پرابلم آتا ہے، یعنی کہ وہ یورین رک کر آتا ہے، یا اس کا پروسٹیٹ بڑا ہوا ہے، تو اسی فارمولیشن کے اندر سپالمیٹو یعنی سائبل سبلیٹا مدر ٹیچر استعمال کر لیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ بہترین رزلٹ آئے گا۔ آج کی میری ویڈیو صورت انزال کے متعلق تھی۔ نیکسٹ ہم اگلے امراض کی طرف، سیمنز کی طرف، جلک کی طرف یعنی مشتنی کے امراض کی طرف بات کریں گے۔ سٹیپ بائی سٹیپ اگلی ویڈیو آئیں گی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اپنا علاج خود کر سکیں۔ کسی بھی جگہ پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ ہیں، اگر انٹرنیشنل ہیں، اگر آپ کے علاقے میں آسانی سے ہومیوپیتھک میڈیسن مل سکتی ہیں تو آپ وہاں بھی خرید کے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کا پرابلم ہو آپ واٹس ایپ کے ذریعے مشورہ لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میرا موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔